نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی فضیلت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہے۔ جو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ محترم ناظرین، حضرت مقتول جو ایک تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھ سے سن لو، جس شخص نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا کہ 70 دروازے یعنی 70 قسم کی مصیبتیں، 70 قسم کی تکلیفیں، 70 قسم کی بلائیں اللہ تعالیٰ اس کلمے یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے ہٹا دے گا، یعنی ختم فرما دے گا۔ حضرت مقتول کے قول میں یہ ہے کہ وہ جو مصیبتیں ہیں 70 قسم کی تکالیف ہیں، فرمایا ان میں سے جو کم تر تکلیف ہے وہ غم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ 69 قسم کی اور بھی تکالیف ہیں، اور جو ان میں سب سے کم درجے کی تکلیف ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا فقر و فاقہ، روزی کی تنگی، یہ سب سے کم درجے کی تکلیف ہے۔ تو باقی جو 69 ہیں وہ بڑے بڑے درجے کی تکلیفیں ہیں، تو اللہ فقر و فاقہ ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے روزی فراخ کر دیں گے۔ محترم ناظرین، جب بھی اس کلمے یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ تو بتائیے پورا پڑھنا چاہیے یا ادھورا، لا حول تک؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور نہیں دیا کہ آگے بھی پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دوا ہے، یہ علاج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دوا کہہ دے، علاج کہہ دے، وہ علاج ضرور ہوگا۔ تو آج کے بعد اس کلمے یعنی کہ آپ نے کثرت کر دینی ہے۔ یہ دوا ہے، یہ علاج ہے کتنی بیماریوں کا؟ فرمایا 99 ایک کم 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کم 100 بیماریوں کا علاج اللہ نے کس کلمے میں رکھا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ میں۔ اور فرمایا سب سے آسان اور سب سے کم درجے کی بیماری وہ ہے کہ دل پر غم چھا جائے۔ فرمایا اس کلمے یعنی کہ اس کے پڑھنے سے اللہ دل کے غم کو ختم فرما دیتا ہے۔ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنی خواتین کو کہیں یہ کلمہ، اس کلمے کی کثرت کریں۔ اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام کیسے بنتے ہیں۔ سب سے کم درجے کی بیماری ہے وہ ہے غم۔ اس کلمے یعنی کہ اس کی برکت سے غم کو ختم فرما دے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، کیا آج میں تجھے ایک کلمہ نہ بتاؤں؟ آپ نے کہا کون سا کلمہ؟ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے اور جنت کے خزانوں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نیچے سے جنت کے خزانوں سے ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اشارہ ارشاد فرمایا کیا دنیا کے خزانے اگر کسی کو سونا مل جائے، چاندی مل جائے، ڈھیروں مل جائیں، فرمایا یہ خزانے ہیں، یہ بھی خزانے ہیں، یہ دنیا کے خزانے بھی خزانے ہیں۔ بینکوں میں کتنے پیسے جمع ہیں لوگوں کی، بہت سارے لوگ، بہت سارے خزانے ہیں۔ واقعتاً اس طرح پیٹرول کے خزانے ہیں، سونے اور چاندی کے ذخائر ہیں۔ فرمایا سارے خزانے فنا ہونے والے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسا خزانہ بتائیں گے جو کبھی فنا ہونے والا نہیں۔ وہ خزانہ عالم سفلی کا نہیں، یہ زمین کا خزانہ نہیں، وہ خزانہ آسمان کا خزانہ ہے، وہ خزانہ جنت کا خزانہ ہے، عرش کے نیچے سے آنے والا خزانہ ہے۔ وہ کیا خزانہ ہے؟ اس کلمے یعنی کہ ورد کیا کرو۔ فرمایا اس کو پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے اگلا جملہ تو بہت ہی عجیب ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، کچھ نہیں ہوتا، یہ کلمہ آپ کو کچھ نہیں کہتا،
یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، ذرا پڑھیں۔ یہ کلمہ شیطان بھگانے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اس کلمے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، فرمایا بندہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے یہ میرا کلمہ پڑھ کر، میرا بندہ جھک گیا ہے میرے سامنے، اور اپنے سارے کام اس نے میرے سپرد کر دیے ہیں۔ اور جب یہ جھک گیا ہے اور اس نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے ہیں کہ میرے علاوہ اس کے کام بنانے والا کوئی بھی نہیں، کام بنانے والا جب کوئی نہیں، اور بندے نے اپنے آپ کو جھکا دیا، تو یاد رکھو اس کے کام میں رب العالمین بناؤں گا، میں اس کی بگڑی بنا دوں گا۔ تو اب آپ بتائیں، اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ اس کلمے کو، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔